بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ 108 سال کی عمر میں پاکستانی بابا جی والد بن گئے۔ انگریز بھی پریشان ہے، بابا جی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اللہ اس کو طاقت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، شرط ہے وہ سچا ہو۔ جو لوگ جھوٹ کہتے ہیں اس پر زوال بھی آتا ہے، مصیبت بھی آتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جلد زمین میں چلا جاتا ہے۔ سب سے بڑا پنوڑا باکس شہباز گل نے کھول دیا۔ خط پاکستان میں کسی اور کو لکھا کہ عمران خان کی حکومت گرا دو۔ شاہ محمود قریشی نے کسی افیسر سے خفیہ طرز پر خط لیا تھا، کسی کو امریکہ نے خط لکھا تھا۔ عمران خان نے نئی مصیبت کھڑی کر دی، شیریں مداری کا انکشاف، مراسلہ کو غائب کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے ایک دن بعد پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو جائے گی، شہباز شریف کی حکومت ختم ہوگی۔ فان فنڈنگ کیس کا فیصلہ خلاف آیا تو ساری پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ سارے گروپ، زرداری، شہباز شریف گروپ، سب کے سب ختم ہوں گے۔ سپریم کورٹ اوورٹیک کر سکتی ہے، معاملات کو تاریخ کے ورق پر سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ہاتھوں میں ہاتھ دو، عمران خان کا ساتھ دو۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے راز کھول دیا، رات کو اداروں میں بھونچال آ گیا۔ پورا کا پورا خاندان نون لیگ سے پی ٹی آئی میں شامل۔ یہ لوگ اب مزید غلامی نہیں کر سکتے، عمران خان نے شعور دیا ہے۔ پی ٹی آئی ہر طوفان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان وہ کام کرنے والا ہے جو 5 مئی سے 19 مئی تک دھماکے دار ہوگا۔ عمران خان نے لاہور جلسے میں عوام سے ہاتھ کھڑا کر کے عہد لیا کہ ان غلاموں کو ووٹ نہ دو۔ مریم نواز عمرہ کرنے جا رہی ہے یا جائیداد نام کروانے جا رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ عمرہ کے بعد واپس بھی نہیں آئے گی۔ کپتان کے جلسے کا سیاست پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ عمران خان کا قد، خان کے معاملات اوپر جا رہے ہیں اور ساتھ پاکستان بھی اوپر جائے گا۔ شہباز شریف نے سارے 2 نمبر اور ضمانت پر رہا لوگوں کو حکومت میں آ کر بٹھا دیا۔ دھمکی امیز مراسلہ شہباز شریف کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف کی کوششیں رائے گا، کپتان نے 7 بڑے سوال اٹھا دیے۔ عمران خان کو کیسے دھوکہ دیا؟ شہباز شریف کی حکومت ختم ہونے والی ہے، اس کی حکومت گر جائے گی۔ اس کی حکومت ختم ہونے کی وجہ بد کرداری ہے، ان کا پورا خاندان چور ہے۔ لانگ مارچ ہر چیز ملیہ میٹ کر دے گا۔ امریکہ، اسرائیل، فرانس، برطانیہ، بھارت اور پی ڈی ایم نے جو گیم بنائی ہے، ان سب کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ امریکہ پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ جو معاملات امریکہ سے کہانی بنا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اب ان یہودیوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ 5 مئی کو پیر صاحب 11ویں شریف کی محفل کا اہتمام کریں گے۔ حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے صدر کو سرکاری بندہ منتخب کرے۔ سپیکر کو بھی فریق نہیں بنایا گیا۔ مسلم لیگ کاف کے حسنین الہی کے اپوزیشن لیڈر نامزد۔ چودھری کے بیٹے کو زرداری سب سے بڑی بیماری لے گیا ہے اور سی پیک کا چیئرمین لگا دیا۔ عمران خان سے اہم ترین معلومات چھپانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے استعفے پر چال کاف لیگ دونوں طرف کھیلتی رہی، بار بار کہتا رہا کہ دھمکی امیز مراسلے کا ذکر نہ کرو۔ بلاول بھٹو خاتون اول بننا چاہتا ہے، بلاول کو وزیر اعظم کی سیٹ سے کوئی سروکار نہیں، بس اس کو خاتون اول بنا دو۔ جلسے میں لوگوں نے بلاول کی واٹ لگا دی، مداخلت سچ۔ کپتان کو چھپانے کی کوشش، سب کے منہ بند کر دیے گئے۔ اس کے پیچھے دجالی منصوبہ تھا، جب دجال کے منصوبے سے پیسے ملیں گے تو منہ بند ہی ہوں گے۔ عمران خان کا ایک قصور تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں غلامی منظور ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان یہودیوں کے غلام نہیں ہیں۔ اگر پاکستان میں صدارتی نظام نہ آئے تو پیر صاحب کی قبر پر 5 ٹرالی اینٹوں کی پھینکنا۔ افغانستان میں جب امریکہ میزائل مارتا تھا تو وہاں کے بچے اتنے دلیر تھے، وہ میزائل کا سکرائپ حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ 13 بار درود محمد پڑھ کر ان پر پھونک مارو تو یہ اپنے سنگی کے پاس دہلی میں پہنچا ہوگا۔ نواز شریف کی کلچ پلیٹیں پھر اوپر نیچے۔ نواز شریف نہ تیرا نہ میرا، ان کا پورا خاندان چور ہے۔ ڈیزل کو کسی دربار پر بٹھا دو۔ زرداری کبھی بھی کچھ نہیں کر رہا، زرداری کی غلطی نہیں ہے۔ بلاول نواز شریف کے پاس گیا ہے، اس کے پاس جا کر باتیں کی، لیکن زرداری ان سے جلا ہوا ہے۔ نواز شریف کو اندر سے باہر نکالنا ہو تو اس کی ڈھبری ٹائٹ کرنی پڑتی ہے۔ آج فیصلہ کرنا ہے، غلام رہنا ہے یا آزاد رہنا ہے۔ عمران خان کا روس کا دورہ کرنے سے امریکہ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ روس پاکستان کو سستا تیل، سستی گیس دینے والا تھا، جہاں سے ہمیں سستی چیزیں ملیں گی ہم وہاں جائیں گے۔ عمران خان کے جلسے میں بڑا خطاب، جب تک زندہ رہوں گا پاکستان کا وفادار رہوں گا، میں پاکستان کی زمین کو نہیں چھوڑوں گا، ملک کو میچور جمہوریت کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ قانون ساز حاصل رہے، منحرف ارکان کو نااہل کیا جائے گا،
مریم نواز کہتی ہے عمران خان کی کرپشن کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں، ان کو سزا بھگتنی ہوگی۔ عمران خان اپنی زندگی میں غلطی کی معافی عوام سے مانگتے ہیں۔ عمران خان دلیر، خان ہمارا خان یہ سب کا نعرہ ہے۔ عمران خان جذباتی ہو گئے، قوم کو جگانے کے لیے پیغام۔ نون لیگ کی حکومت چند دن کی مہمان ہے۔ شیخ رشید نے کہا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ بھی ہوا یا بال بھی بیگا ہوا تو پورے پاکستان میں بھونچال آ جائے گا، ہر چیز ہلا کر رکھ دیں گے۔ کپتان کی شیرنی کہتی ہے اگر میں جرنلسٹ بن گئی تو ہر ایک سے حساب مانگوں گی۔ پی ٹی آئی کے تاریخی جلسے ہوئے ہیں۔ حضرت تقی شہباز قلندر کی بستی حیرت انگیز کہانی ہے۔ عمران خان کی دھمکی امیز خط پر حکومتی کمیشن کو انکار کر دیا، نواز شریف رو پڑا، اتنی بے عزتی کبھی نہیں دیکھی۔ نون لیگ والوں کو کھوتے پر بٹھا دیں تو اگلے گاؤں میں بیچ دیں گے، ان کو کھوتا بھی نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی کا بڑا اعلان، سب کارکن تیار رہیں۔ راجہ صاحب الیکشن کمیشن کی جو سوچ ہے وہ پروان نہیں چڑھے گی، اس کی کھیتی میں رس نہیں ہے۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو آسمان تک آگ ہی آگ ہوگی۔ حکومت نے عوام کی نیندیں اڑا دی، بڑی سبسڈی ختم، پیٹرول کے ساتھ بڑی گیم۔ عدالت کے اندر کیا کارروائی ہوئی؟ سینئر وکلا کہہ رہے ہیں مراسلہ غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی مقبولیت مستقبل میں بہت آگے ہوگی۔ چودھری شجاع کے ساتھ دو سارے رستے، جن کو خونی رستہ کہا جاتا ہے۔ شریف کی حکومت میں آتے ہی دبنگ اعلان، الیکشن کے لیے سب مان گئے۔ قوم کو مبارک ہو، پیدائشی نون لیگ کے دوست پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ ضمیر جاگ اٹھا، اب بریانی کی پلیٹ پر نہیں مروں گا۔ ایک معذور بندہ جو چل نہیں سکتا میلوں سفر کر کے جلسہ گاہ میں پہنچ جائے۔ عمران خان کا عوام کے لیے خصوصی پیغام۔ غلاموں کے لیے امریکہ کا بڑا پیغام آ گیا۔ امریکہ دوبارہ پاکستان میں داخل ہونا چاہتا ہے، یہاں کے معاملات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اب امریکہ جی تمہاری ساری کھڑپینچی ختم، اب تم کسی کی حکومت کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ عمران خان کہتا ہے سب لانگ مارچ کے لیے باہر نکل آؤ، جلسے تو ٹریلر تھے، اصل گیم تو اب شروع ہوگی۔ اب نون لیگ کے چہرے دیکھو لٹکے ہوئے ہیں جیسے کدو توری لٹکے ہوتے ہیں۔ عمران خان کو تاریخی فتح ملنے والی ہے، ساری دنیا دیکھے گی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے اجلاس میں جو معاملات ہونے والے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ پہلے جو بائیڈن کہتا تھا ہمیں نکلنے کے لیے محفوظ راستہ دو، طالبان تو ان کو کاٹنے لگے تھے، پاکستان نے ان کی مدد کی، پھر بھی پاکستان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، یہودی ہوتے ہی منافق ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔